تھیلیسیمیا اور دیگر موروثی بیماریوں کی بچوں میں منتقلی کی روک تھام کے لیے شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے قانون سازی کے لیے کمیٹی بنا دی۔ جنید سرفراز سربراہ ہوں گے۔ ارکان میں ڈاکٹر سلمان شاہد، شبنم بشیر اور دیگر شامل۔ شہر میں میٹرو چل رہی ہے، برقی زینے نہیں۔ راوی روڈ، داتا دربار، سیکریٹریٹ، جین مندر اور ایم اے کالج سمیت اہم پوائنٹس کے برقی زینے 2 سال بعد ہی جواب دے گئے۔ بزرگوں کو مشکلات، سامان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ کیا میٹرو اسٹیشنز پر بھی کولی رکھنا ہوں گے؟ مغل پورہ پل پر لاکھوں روپے سے لگائے گئے متعدد ٹریفک سگنل بند، دیگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بننے لگا۔ فوڈ اتھارٹی غیر معیاری دودھ اور دہی فروخت کرنے والوں کے خلاف متحرک۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر عزیز بھٹی ٹاؤن اشفاق چوک میں اویس ملک شاپ سر بمہر۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سیلز ٹیکس ادا نہ کرنے والے 150 مہنگے ڈرائی کلینرز کی فہرست تیار کر لی۔ ڈیفنس، گلبرگ، مال روڈ اور اقبال ٹاؤن میں کریک ڈاؤن ہوگا۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے باوجود شہر میں کوئی ڈرائی کلینر ٹیکس ادا نہیں کر رہا۔ ریڈی میڈ گارمنٹس، موبائل ایسیسریز پر ویلیویشن ڈیوٹی میں 300% اضافہ۔ ٹیکسوں کی بھرمار نے تاجروں کا بھرکس نکال دیا۔ پراپرٹی ڈیلر بھی پریشان، ٹیکس واپس نہ لینے پر سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ پبلک سیکٹر میں بننے والی کمپنیوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری نے کارپوریٹ فائنانس یونٹ بنانے کی منظوری دے دی۔ ایل ڈی اے نے بھی غیر قانونی صنعتوں کے تعین کے لیے 16 ٹیمیں بنا دی۔ 9000 صنعتوں کا سروے ہوگا۔ کمشنر عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت لاہور پارکنگ کمپنی کا اجلاس۔ 3 سال بعد بھی کمپنی بائی لاز نہ بننے پر حافظ میاں نعمان کے تحفظات۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بقایا جات ادا نہ کرنے کا شکوہ۔ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کی حکومت پاکستان کو 787 کی فروخت کے لیے پیشکش۔ وزیر اعظم نواز شریف کا اظہار دلچسپی۔ ڈریم لائنز طیارے کی خریداری کے لیے جلد معاہدہ متوقع۔ پی آئی اے کی لندن جانے والی پرواز 757 12 مسافر لاہور ہی چھوڑ گئی۔ پریمیئر سروس کے مہنگے ٹکٹ خریدنے والوں کا باکمال لوگوں کے خلاف لاجواب احتجاج۔ رقم کی واپسی کا مطالبہ۔ برائلر مرغی کی قیمتوں کی ایک بار پھر اونچی اڑان۔ گوشت 21 روپے اضافے کے ساتھ 177 روپے کلو ہو گیا۔ مہنگائی کے مارے پریشان، شہر میں سبزیاں بھی منمانے داموں فروخت، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے سی کینٹ کا دفتر 30 برس بعد کچہری سے دھرم پورہ منتقل۔ وکلا انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب خضر حیات گوندل کی صاحبزادی سارہ حیات کا کمشنر اور ڈی سی او کے نام خط۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری اسکولوں کے لیے 50,000 سے زائد سیکیورٹی گارڈز بھرتی کی منظوری دے دی۔ تمام ای ڈی اوز کو ہنگامی مراسلہ جاری۔ بھرتی کے لیے جلد از جلد اشتہارات دینے کا حکم۔ تعلیمی اداروں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن سے سرکاری اور نجی اسکولوں کی تفصیلات طلب۔ آئی جی پنجاب کی ڈی پی اوز کو اسکولوں کے ہنگامی دوروں کی ہدایت۔ پرائیویٹ اسکول مالکان بھی والدین سے میٹنگ کریں گے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی سیکیورٹی میں اضافہ۔ بیرونی دیوار پر 10 او پی پوسٹیں قائم۔ داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے۔ تحریک انصاف اسکولوں کے باہر کھڑے ریڑی بانوں کے خلاف قرارداد لے آئی۔ ناہید نعیم کا ریڑی بان فوری ہٹانے کا مطالبہ۔ کاف لیگ کے عامر سلطان چیمہ نے انسانی اعضاء کی پیوندکاری کے لیے غیر رجسٹرڈ ہسپتالوں کے خلاف قرارداد جمع کرائی۔ لاہور سمیت پنجاب کی 37 جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ۔ چھوٹی جیلوں پر 100، بڑی جیلوں میں 160 کیمرے لگیں گے۔ پل پل کی خبر رکھنے کے لیے 1 ارب روپے خرچ آئے گا۔ پنجاب وومن ایکٹ کو مؤثر بنانے کے لیے اتھارٹی منظور۔ ملک میں پہلی بار خاتون اے آئی جی بنے گی۔ سلمان صوفی کہتے ہیں محکمہ قانون کے نمائندے اور انتظامی افسران معاونت کریں گے۔ خدمت کے جذبے سے سرشار خواتین ٹریفک وارڈنز اعلیٰ تربیت کے باوجود دفاتر تک محدود۔
افسران ہے کہ لائسنس بنانے سے آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ مغل پورہ میں تجاوزات کی بھرمار، دکانداروں نے گرین بیلٹ کو موٹر سائیکل سٹینڈ بنا دیا۔ اشرا مین مارکیٹ میں بھی فٹ پاتھوں پر دکانیں سجی ہیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر، انتظامیہ نے آنکھیں بند کر دیں۔ رویل پام تنازع، اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ سے وزیر ریلوے سعد رفیق، سیکرٹری پروین آغا اور دیگر کو نوٹس جاری۔ آئی جی پنجاب، سی سی پی او اور ایس ایچ او مغل پورہ سے 1 ستمبر کو جواب طلب۔ عدالتی حکم پر عمل کیوں نہ ہوا؟ ایڈیشنل سیشن جج سرفراز اختر نے سرسٹھ تھانوں کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کو نوٹس جاری کر دیے۔ سی سی پی او لاہور کو عمل کرانے کا حکم۔ ایس این جی پی ایل لاہور ریجن کے جنرل مینیجر کیسر مسعود نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کہتے ہیں صارفین کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا چائنا اسکیم کا دورہ، صفائی کے انتظامات دیکھے۔ مسلم ٹاؤن سی بلاک میں ٹیوب ویل کی تنصیب کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں 35 کروڑ سے فلٹریشن پلانٹس بھی لگائے جائیں گے۔ ایکسپو سینٹر میں 14ویں انٹرنیشنل پلاسٹک پیکنگ انڈسٹری اور فوڈ بیوریجز ٹیکنالوجی کی نمائش۔ 200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اسٹال لگائے۔ کوتھم کالج کی طالبہ نے مزے کے کھانے بنائے۔ محکمہ ماحولیات کے تحت قذافی اسٹیڈیم میں تربیتی ورکشاپ، جرمن ماہرین نے عملے کو نئی مشینوں سے متعلق بریفنگ دی، استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ کیرتاس پاکستان کے تحت چلڈرن کمپلیکس میں خواتین کی تیسری کسان کانفرنس کا انعقاد۔ ملک بھر سے ہنرمند خواتین کی شرکت، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن اظہر نوید کے والد کی نماز جنازہ قربان لائن میں ادا۔ سابق آئی جی طاہر عالم خان، مدثر اللہ اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ ممبر پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری کی والدہ میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک۔ میانی صاحب قبرستان میں نیا احساسی دروازہ بنانے کا فیصلہ۔ غازی نمدین شہید کے مزار پر دروازہ بنے گا۔ قبرستان کمیٹی نے اجازت دے دی، ٹینڈر جلد جاری ہوگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کئی علاقوں میں رم جھم کا انتظار، آج رات بھی بادل برسنے کا امکان۔ پنجاب پولیس میں کھیلوں کے گرتے معیار کو بہتر بنانے کا فیصلہ۔ کرکٹ، کبڈی، باڈی بلڈنگ اور بیڈمنٹن کی ٹیموں کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ اور نیشنل رینکنگ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا کوارٹر فائنل مرحلہ شروع۔ اویس زاہد، انجم بشیر، عبد الرحمان اور احسن قمر کا سفر ختم۔ عرفان سعید، مراد علی، عامر اور عظیم سرور نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔